أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام اور میرے عزیز وقار دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے عزیز سامعین اور میرے ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم سوالوں کے حوالے سے حاضر خدمت ہوا. آج ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھائی ایک شخص ہے، دو شخصوں نے بکریاں لیں اور ان میں اتنا جو ہے نا سیم تھا کہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کس کی بکری کون سی بکری کس کی ہے. اچانک سے قربانی کا وقت آ چکا اور مبہم میں کسی کو پتہ نہیں چلا. ایک نے دوسرے کی بکری قربان کر دی اور دوسرے نے اس کی بکری قربان کر دی. اور کیا اسی صورت میں ان دونوں کی قربانی ہو گئی یا پھر ان کو دوبارہ قربانی کرنا ہوگا؟ بھائی فتویٰ محمودیہ میں اس بات کا یہ جواب یہ ہے کہ بلکہ کچھ بھی نہیں ہوا، دونوں کی قربانی ہو چکی ہے، ان دونوں کو دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک سائل نے سوال کیا کہ اب قربانی جانور کی کر لی ہے، اب جانور کے تھنوں میں تھوڑا سا دودھ رہ چکا ہے یا ان کے جسم پہ اون رہ چکی ہے، کیا اس کا دودھ اور اون استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ فتویٰ محمودیہ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس جانور کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا اون بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھائی کیا اندھیرے میں قربانی کر سکتے ہیں؟ کہ ایک صاحب نے رات کو بکری لی، اس کی بکری گھر میں تھی لیکن اچانک سی بکری کی طبیعت رات کو خراب ہو گئی اور اس نے جو ہے اس بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، لیکن اندھیرے کی صورت میں اس نے چراغ جلایا تھا، لیکن بکری نے اپنے ٹانگ سے پھیلائی تو اس کی ٹانگ جو ہے جب چراغ میں لگی چراغ گر گئی اور اندھیرا ہو گیا. اب ایسی صورت میں وہ بکری کی جو ہے نا رگیں بھی کٹ گئی، خون بھی بہت بہہ گیا تھا. اب اس صاحب نے بکری کو ذبح کیا ہے، رات کو لپیٹ کر گوشت رکھ دیا، صبح اٹھ کے خود بھی کھایا اور اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھی کھلا دیا. کیا سائل سوال کرتا ہے کیا اس صورت میں یہ بکری حلال ہو گیا یا حرام ہو گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ اضطراری ہے، اس لیے اب سب رگیں کٹ گئی ہیں، خون بھی بہہ چکا ہے، بس صورت اس کے یہ بکری حلال ہے اور سارے گوشت کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کیا بھائی یہ کہ عید الاضحیٰ کے 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کے 10ویں تاریخ کو یہ شرط ہے کہ بھائی قربانی کرنے سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے. اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کے دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہے، کیا یہ بھی جو ہے نا قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائے یا پھر کوئی صورت نہیں کھانے کی؟ بس صورت بات یہ ہے کہ نہ کھانا یعنی قربانی سے پہلے نہ کھانا یہ صرف ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کے لیے جو ہے نا شرط ہے، 11ویں کے لیے اور 12ویں تاریخ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. 11ویں تاریخ کو بھی عضوی سے پہلے کچھ کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 12ویں تاریخ کو بھی عضوی سے پہلے کھا سکتا ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کے تمام مسائل کو اچھی طرح سے اور بہترین انداز میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.